शहर में सूरज की किरणें तेज, हवा थमने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री छू जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई, बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान पर नाअहली की तलवार। मुअत्तल अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बातचीत का दूसरा सेशन इतवार को होगा। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस पर सुनवाई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर मलिक अहमद खान को बाज़ हुकूमती अरकान की जानिब से नरम रवैया रखने की सिफारिश। अपोजिशन अरकान ने भी मुफाहमत का इशारा दे दिया। स्पीकर ऐवान का माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमती अरकान को साफ जवाब दे दिया। हुकूमत को केसेस का फैसला करने में जल्दी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्छर कहते हैं कि स्पीकर के साथ समात थी, मुलाकात नहीं। चाय पी कर ना बिस्किट खाए, 1-2 रोज़ में फिर बातचीत होगी। हमारा तो जो था आइन और कानून के मुताबिक, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक, मेरी पर्सनल किसी से कोई नहीं है। वो हमारे भाई हैं अपोजिशन वाले भी, मगर आइन और कानून के हवाले से बात की है। ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं, अपोजिशन वाले भाई हैं। वज़ीर पार्लिमानी मियां मुस्तफा शुजा रहमान का कहना है कि बदतहज़ीबी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। रात 12 बजते ही रेस्टोरेंट्स बंद। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में बड़ा हुक्म। किनाल रोड पर दरख्तों की कटाई पर सख्त पाबंदियां आयद। किनाल को बतौर विरसा डिक्लेयर किया जा चुका है। अदालत की इजाज़त के बगैर कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का जौहर टाउन में मेवाकी तर्ज पर दरख्त लगाने का हुक्म। मोटरसाइकिल वाले अब हो जाएं होशियार। गरीब की सवारी को सड़क पर आने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होगा दरकार। सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसान अहसन कहते हैं कि स्मोक के पेश नज़र मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल होगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए रोडा का एक्शन। रावी के गिर्द कायम फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डायरेक्टर माहौलियात रोडा नादिया ताहिर का कहना है कि टायर जलाने और आलूदगी का सबब बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वासा हुकाम की मुजरिमाना गफलत। लाहौर में तारीखी इमारतें बर्बाद होने लगी। बारिश के पानी से आलमी अहमियत के हामिल शालामार बाग को भी नुकसान पहुंचने लगा। तारीखी बाग की बुनियादी शदीद मुतासिर। महकमा रेलवे का खस्ताहाल, सरकारी घर खाली करने का हुक्म। रेलवे इंतजामिया के 34 मुलाजमीन को मकान फौरी खाली करने की हिदायत। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि घर रहने के काबिल नहीं। मुलाजमीन कहते हैं घर खाली कराने हैं तो मुतबादिल क्वार्टर अलॉट किए जाए। मानसून के दौरान सूबे भर की जेलों के लिए हिफाजती इक़दाम का हुक्म। दीवारों और छतों की मुरम्मत कराएं। निकासी आप यकीनी बनाएं। कैमरे और इलेक्ट्रिक आलात बारिश की वजह से बचाएं। जेल के अंदर बाहर से पानी किसी सूरत दाखिल न होने दें। सुपरिटेंडेंट्स जेल का तफसीली दौरा करें। DIG इंस्पेक्शन ने मरासला जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से जुलूसों के लाइसेंस होल्डर और आम कमेटी के अरकान की मुलाकात। लाइसेंस होल्डर का मुहर्रम में आज़ादारों के लिए मसाली इंतज़ामात पर इजहार तशक्कुर। शिया उलमा काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए अस्मा बुखारी को एवार्ड इमाम हुसैन पेश किया। करोल घाटी में तरक्याती कामों का जाल, इलाका होगा खुशहाल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि करोल गांव तक 30 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जा रही है।
یونین کونسل میں گلیاں اور نالیاں پختہ ہوں گی، پینے کا صاف پانی ملے گا، صحت اور تعلیم کی سکیموں پر بھی کام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مشکل ہوتی تھی، یہ سڑک جو بن رہی ہے وہ سڑک کرول سے شروع ہو کے یہ کوئی 14 کلومیٹر کی سڑک ہے، اس کی لاگت 30 کروڑ روپے ہے۔ اس یونین کونسل میں 86 گلیاں ہیں۔ گلی کا مطلب صرف گلی نہیں، گلی کا مطلب ہے نالی بھی بنے تاکہ نکاس جو ہے وہ ہو جائے، کوئی گلی ٹوٹی نہیں رہ جائے گی اس پوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے، 19 ارب 88 کروڑ روپے کے فنڈز منظور، نیلا گنبد کی بحالی اور زیر زمین پارکنگ کے لیے 2 ارب 24 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، نئی اور پرانی انارکلی جین مندر، پان گلی، بادشاہی مارکیٹ اور بائبل سوسائٹی کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ مہنگائی کے وار لگاتار، عوام پریشانی سے دوچار، شہریوں کے لیے چینی کڑوی گولی بن گئی، 1 کلو چینی کی قیمت 190 روپے پر پہنچ گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت غریب عوام پر رحم کرے، اشیاء کی قیمتوں میں کمی لائے۔ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کا کہنا ہے، درآمد پر ٹیکس لگنے سے چینی مزید مہنگی ہوگی۔ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ 120-30 والی چینی 200 روپے تک سیل ہو رہی ہے۔ پھر اس سے بعد گورنمنٹ نے جو سب سے بڑا غلط فیصلہ لیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہم چینی ایکسپورٹ نہیں کرنے جا رہے، اس میں بڑا پلس پوائنٹ تھا عوام کے لیے کہ عوام کی چینی ہے تو وہ عوام کو 120-30 روپے میں ملے گی۔ پالیسی ساز ادارے ہیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ ٹن ہم چینی باہر سے منگوائیں گے اور 2.5 لاکھ ٹن کے تقریباً خام مال ہم واپس ادھر ملک میں لے کے آئیں گے۔ ریلوے نے آمدن کا ریکارڈ توڑ دیا، ریلوے کو مالی سال 2024-25 میں 93 ارب روپے آمدن، مسافر ٹرینوں سے 47.5 ارب، مال گاڑیوں سے 31 ارب روپے حاصل ہوئے، ملٹری ٹریفک سے 1.5 ارب، کوچنگ ذرائع سے 3 ارب آمدن ہوئی۔ پچھلے سال ریلویز نے 88 ارب روپے کمائے تھے۔ ریلوے اسٹاف کی حفاظت اولین ترجیح ہے، ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے برج اسٹاف اور گینگ مینوں میں حفاظتی جوتے اور آلات تقسیم کیے۔ ڈی ایس ریلوے نے کہا کہ معیاری ساز و سامان کی فراہمی سے کام کی رفتار میں بہتری آئے گی، ملازمین کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ ڈی ایس نے ریلوے اسٹیشن کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی سلنڈر کے استعمال پر ایکشن، محکمہ ٹرانسپورٹ کی 250 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں، مقدمات درج، ڈرائیورز گرفتار۔ سیکریٹری آر ٹی اے رانا محسن کہتے ہیں کہ ایل پی جی سلنڈر کا استعمال غیر قانونی ہے، ماضی میں سلنڈر کی لیکیج سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، مسافروں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب پرندے، طیاروں کے لیے بڑا خطرہ، ہوائی اڈے کے قریب پرندوں کے خطرات کم کرنے کا منصوبہ تیار، ضلعی انتظامیہ کو خصوصی ذمہ داریاں مل گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کہتے ہیں کہ چیل، گوشت اور فضلات کی تلفی یقینی بنائے، طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے علاقوں میں خصوصی توجہ دی جائے۔ تجاوزات سے پاک شہر کا ہر راستہ صاف، ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں انسداد تجاوزات آپریشن جاری، 24 گھنٹے میں 31 ٹرک سامان ضبط، متعدد مستقل اور عارضی تجاوزات مسمار کر دی گئیں، مال روڈ، بیدیاں روڈ، مازنگ سمیت متعدد علاقوں میں آپریشن کیا گیا۔ فصیل لاہور کی بحالی کے منصوبے پر تنازعات، 2.25 کلومیٹر فصیل کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیے گئے، منصوبے کی لاگت بڑھانے پر والٹ سٹی اتھارٹی تنقید کی زد میں آ گئی۔ چیف لوکل گورنمنٹ کے مطابق لاگت کم رکھنے کے لیے عام اینٹوں کے استعمال کی ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یکی گیٹ سے مستی گیٹ اور ٹکسالی تک بھاٹی سے فصیل کی تعمیر کا فیصلہ۔ پنجاب بیوروکریسی میں تغیر اور تبادلے، عمران چوہان ایڈیشنل سیکریٹری ماحولیات تعینات، ڈپٹی سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ماریہ جاوید کو ڈپٹی سیکریٹری فائنانس لگا دیا گیا۔
ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس علی بخاری کو ایڈیشنل سیکرٹری جنوبی پنجاب کا اضافی چارج مل گیا۔ لیسکو میں متعدد افسران کے تقرر اور تبادلے، مینیجر آپریشنز ایسٹرن سرکل احمد شہزاد چغتائی ہیڈ کوارٹر سے منسلک، مینیجر آپریشنز شخپورہ عمر بلال کا بطور ایس ای ایسٹرن سرکل تبادلہ، ڈپٹی مینیجر مزمل حسین ایکسین شالیمار تعینات کر دیے گئے۔ آڈیٹر اکاؤنٹس اکیڈمی میں آڈٹ اور اکاؤنٹس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب، ایڈیشنل آڈیٹر جنرل ارم انجم اور ریکٹر سمینہ فیاض کی بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی۔ پاس آؤٹ ہونے والے افسران کو اسناد اور شیلڈ تقسیم کی۔ ایڈیشنل آڈیٹر جنرل ارم انجم نے کہا کہ افسران عالمی معیار اپنا کر شفافیت کو یقینی بنائیں، آڈٹ کے ذریعے ریکوریز ممکن بنائیں۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان شاہینز کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان شاہینز 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کا دورہ کریں گے۔ ٹیسٹ بیٹر ساؤتھ شکل پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے۔ پاکستان شاہینز دورہ انگلینڈ میں 2 3 روزہ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت پاکستان شاہینز کے ہیڈ کوچ مقرر۔ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پاکستان سنوکر ٹیم کا اعلان۔ چیمپئن شپ میں انڈر 17، انڈر 21 مینز، ماسٹر اور 6 ریڈ مینز سنوکر کے مقابلے ہوں گے۔ شاہد آفتاب، محمد آصف، احسن رمضان اور حسنین اختر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چیمپئن شپ کل سے 24 جولائی تک بحرین میں۔ فن کی بلندیوں کو چھونے کا خواب سجائے، اداکارہ حمیرہ اصغر منو مٹی تلے جا سوئی۔ ماڈل ٹاؤن میں سپرد خاک نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی شرکت۔ حمیرہ اصغر کی میت کراچی سے لاہور پہنچائی گئی تھی۔ اور بلوچستان میں شہید جنید افتخار آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک نماز جنازہ جونیئر ماڈل سکول سمن آباد میں ادا کی گئی۔ جنید کے والد کا کہنا ہے کہ جنید 6 دن پہلے بیوی بچوں کو لے کر سسرال گیا۔ واپسی پر دہشت گردوں نے لورالائی کے قریب شہید کر دیا تھا۔ حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے، ملک دشمنوں کو چن چن کر ختم کرے۔